آج 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. 2 بجے اجلاس ہوگا جس میں ووٹنگ ہوگی اور پھر پتہ چلے گا کہ ملک کا نیا وزیر اعظم کون ہے. شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی مد مقابل ہیں. کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کیا صورتحال رہے گی, اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں, طارق چودھری, سلیم شیخ, ریحان شیخ اور عاصمہ شیرازی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان شیخ, میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. اپڈیٹس کیا نظر آ رہی ہیں اس وقت, کیا دیکھ رہے ہیں ہم, کیا اب تک کی صورتحال سامنے آئی ہے؟ کیونکہ نون لیگ اور اتحادیوں کا بھی ایک چھوٹا سا اجلاس ہوا ہے تقرریوں کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کی بھی کمیٹی کا اجلاس جاری. جی بالکل, دیکھیے آج سیاسی درجہ حرارت اسلام آباد کا بہت گرم ہے. اس وقت جو ہے عمران خان کی زیر صدارت جو ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اسپیکر اسد کیسر, شیخ رشید, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر شامل ہیں. اور پارلیمانی پارٹی کے اندر اجلاس کے اندر جو اراکین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم گئے ان پر کرپشن کا الزام لگا. شکر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. 107 سے زائد لوگ جو ہیں اس وقت اجلاس کے اندر موجود ہیں پی ٹی آئی کے. ابھی ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن اراکین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور میں بتاؤں کہ ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی اور جو قائد ایوان شہباز شریف نہیں بنے ہیں, لیکن ان کے چیمبر میں وزیر اعظم کی سیکورٹی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور انہوں نے آ کر جائزہ بھی لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور سابق وزراء ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے. حماد رضا, ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت چند ہفتے چل جائے گی, لیکن گزشتہ رات جو پی ٹی آئی کے جو احتجاج اور دھرنے ہوئے اس سے لگتا ہے کہ یہ چند دن بھی نہیں چل سکتی. اسی طرح شیخ رشید احمد, ان کا بھی یہ کہنا تھا اور انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں جو ہے عدلیہ اور جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں ان پر بھی ایک تھوڑی سی تنقید کی اور انہیں اس کے ساتھ ساتھ اپیل بھی کی کہ حق سچ کی بات ہے, اس پر آپ عوام کا ساتھ دیں اور ایسا نہیں ہوتا جیسا اب چل رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں اپوزیشن رہنماؤں کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے ایک حکومت کو گھر بھیجنا تھا, گھر بھیج دیا. ساتھ میں وہ یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, مریم اورنگزیب ہو یا دوسرے رہنما, ان کا بھی وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت چلانا بہت مشکل ہے, بہت سے مسائل ہیں اور اوپر سے جو ایک حکومت بنے گی وہ مختلف الائنس سے بنے گی. ہم کوشش کریں گے کہ تمام کے تمام جو ہے الائنس جو اتحادی ہوں گے وہ پاکستان کو اس بھور سے نکالیں, لیکن ہمیں بھرپور مسائل کا سامنا ہے. 1 بجے جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے, اب سے کچھ دیر بعد جو ہے متحدہ اپوزیشن کا بھی باضابطہ اجلاس شروع ہو جائے گا. اس اجلاس کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر اپنے 174 جو لوگ ہیں ان کو اکٹھے کر کے رکھنا ہے, کیونکہ 174 کی ان کے پاس ایک سادہ اکثریت موجود ہے. اور آج شاہ محمود قریشی اور شہباز شریف کے مابین جو 1 اور 1 جو مقابلہ ہوگا اس کے اندر 172 کا میجک فگر چاہیے. اپوزیشن کے پاس اب تک 2 فگر زیادہ ہے اور ان کی یہی کوشش ہے کہ 174 افراد جو ہیں ان کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے. 2 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس کے اندر آج جو ہے شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی کون بنے گا قائد ایوان, یہ ووٹنگ ہوگی. اور اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, آج پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 سے جہاں پہ ریڈ کارپیٹ لگے ہیں, آج ایک بھرپور طریقے سے جو ہے پارلیمنٹیرینز ان کی تعداد آ رہی ہے, حکومتی اراکین ہو یا اپوزیشن ہو. اپوزیشن تو صبح سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے, انہیں پابند کیا گیا تھا کہ کوئی بھی رکن غیر حاضر نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. ٹھیک ہے, دونوں جانب سے ممبران کی تعداد موجود ہے. ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عاصمہ شیرازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. گزشتہ روز جو احتجاج ہوا, احتجاج کے لیے لوگ باہر نکلے پی ٹی آئی کی کال کے اوپر, عمران خان کی کال کے اوپر. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی پی ٹی آئی اس احتجاج کو بیس بنا کر نئے الیکشن کے لیے کوئی پریشر ریز کر سکتی ہے؟ مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ ابھی تو وینٹیلیشن ہے, نئی حکومت جو ہے وہ گری ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور کسی نے بھی ظاہر ہے کہ ایک آئینی طریقے سے, ایک جمہوری طریقے سے پارلیمان کے اندر ایک سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے کوئی حکومت اپنے گھر گئی ہے اور آج ٹریجری بینچز پہ جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھے گی. یعنی یہ ایک تاریخی لمحے ہیں جس میں کہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہوا, نہ کوئی 126 دن کا دھرنا ہوا, نہ کوئی
गमला टूटा, ना कोई खिड़की टूटी, और उसके बाद आप देखें कि एक ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हो गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके के मुताबिक है। और दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने असम्बलियां बर्खास्त कर दी, उनके स्पीकर ने एक आर्टिकल 5 पे रूलिंग दे दी के तहत 95 जो आर्टिकल है आइन का उसकी खिलाफ वर्जी की। और आप देखें कोर्ट ने पहली बार, जिसे कहते हैं नजरिए जरूरत को दफन दूसरी बार करके हमेशा के लिए ये फैसला दिया कि पाकिस्तान का आइन जो है वो सुप्रीम है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये भी पहली बार होगा कि आइन शिकनी जो है वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। और जहां तक आपने कहा कि एहतजाज, जाहिर है कि एक वेंटिलेशन है, जमहूरी तरीका है, लोग एहतजाज करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये एहतजाज सिर्फ पीपल्स PTI का है। अगर कल को ये कॉल, इसी तरह की कॉल बाकी दीगर जमातें दें जो कि 10 के करीब जमातें हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर होंगी, जिनके पास जो अब काबीना में भी होंगी और वो अपनी नुमाइंदा जमातें होंगी, अगर वो कॉल दे दें एक एक जमात भी, तो इतने लोग तो वो भी इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें हमने देखा है अभी लॉन्ग मार्चेस हुए, अभी धरने जलसे हुए हैं, और आपने कोई कम नंबर नहीं था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा था वो बहुत बड़ा जलसा था और उनका लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा था। इसी तरह से आप देखें कि जो PDM का था वो भी बहुत बड़ा जलसा था और लोग भी निकले थे, और पंजाब के अंदर भी लोग निकले, GT रोड पे भी निकले, इस्लामाबाद में भी निकले। तो हर जमात जो है वो अपना अपना इख्तियार और अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। खाली जो हम कहते हैं जो PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अगर आप उसको इजाजत दे दें तो आप यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भी लोग होंगे। तो ये सियासी जमातों का हुस्न होता है। तो अभी तो सिर्फ PTI एहतजाज की कॉल दे रही है। अगर PTI कहती है कि हम एहतजाज करके हुकूमत गिरा देंगे, तो अभी तो सिर्फ वो कॉल दे रहे। उनके मुकाबले में जो 9 जमातें हैं जिनको जो मुख्तलिफ कौमियतों से हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदा जमातें, अगर उन्होंने कॉल दे दी तो फिर क्या होगा? तो जाहिर है एक तसादुम की तरफ चीजें जो है वो जा सकती है। अपोजिशन जाहिर है ऐसा, जो अब हुकूमत होगी वो ऐसा नहीं चाहेगी और ना ही पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। आप मईशत जो पाकिस्तान की उसको देखें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप देखें कि आपके ज़खायर कहाँ पे खड़े हैं, आपका डॉलर किधर था और सिर्फ 4 दिनों के अंदर डॉलर कहाँ पहुंचा है, कितना नीचे आया है। तो ये सारी वो चीजें जिसका इम्पैक्ट है आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये हुकूमत जिसको क्या परफॉर्म करना है करना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जाहिर है लोग इनसे भी नाराज होंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत का कि अगर वो लोगों को, जब लोग खुद फिगर्स देखेंगे, जब खुद उनकी महंगाई पे फर्क पड़ेगा, तो इनको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है, तहरीके इंसाफ की, एहतजाज का, जलसों का, जुलूस का। तो दूसरी जो आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो इन हाउस उन्होंने अपनी काबीना का इजलास बुलाया, तो अंदर मतलब कमरे में थे, अपने बनी गाला में इजलास किया, तो भी उन्होंने काले चश्मे लगाए हुए थे। और आज जब वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं तो भी उन्होंने काले चश्मे लगाए हुए। तो मेरा ख्याल है कि उनको चीजें जो है वो सही नजर आने के लिए चश्मा बदलना पड़ेगा, ताकि पार्लियामेंट को और उनका अपना जो किरदार है वो सही मानों में सामने आए, एक भरपूर अपोजिशन के तौर पे, ताकि वो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर चेक रखें और चीजों को आगे बढ़ाए। ठीक है तारिक चौधरी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो ये पॉइंट कि जिस तरह से मईशत हमने देखा कि 3 से 4 दिन के अंदर कुछ बेहतर होती हुई कुछ ना कुछ दिखाई दिया है, फिर मूडीज की एक अच्छी रिपोर्ट आई है, उन्होंने कुछ मुस्तहकम करार दिया है, जिसका मतलब मुआशी अशारिये बेहतर होते हैं। फिर जिस तरह से ट्रेजरी के ऊपर अब अपोजिशन बैठती हुई दिखाई देगी, उनका माजी क्या था, किस तरह से देखा था, क्या वो कामयाब थे और चीजों को होल्ड कर सकेंगे वो, या इसको कम कर सकेंगे? देखिए, थोड़ा तफसील से जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दूं कि आज शाम 8 बजे जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं मुंतखब होंगे ऐवान से, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ, वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इसकी सरकारी टाइम जो है वो फिक्स हो चुका है। आज ऐवान सदर में 8 बजे नए जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इस मौके पर ज़ाहिर है सर्विसेज चीफ और अहम शख्सियात जो है उस तकरीब में शिरकत करेंगी। अब आगे चलते हैं मैशत की तरफ। 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो जो गुज़श्ता चंद दिनों के जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े मुस्बत हैं। अब ज़ाहिर है वो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, ना किसी सियासी जमात के हक में है। वो इस बात के हक में है कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आएगी और
पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, कंटिन्यूशन होगी पॉलिसीज की, तो फिर जो सरमायाकार है उसका एतमाद बहाल होगा। उसका फायदा मुझे भी होगा, आपको भी होगा, पीटीआई को भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को होगा। तो इस बात को वेलकम करना चाहिए। ये इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होती कि फलां हुकूमत थी तो उसमें क्यों ऐसा नहीं था और फलां में ऐसा क्यों हुआ है। जिस सरमाया एक ऐसी चीज है, सरमायाकार जो है जब तक उसको एतमाद ना हो, जब तक उसको गैर यकीनी कैफियत हो, वो सरमायाकारी नहीं करता, और जब वो उसको पता हो कि मुल्क में जो बेहतरी के कोई आसार हैं तो सरमाया लगाता है। ये जो आज जो 1200 से ऊपर गई है इब्तिदा में, तो इस बात का गमाज है कि किस तरह से एतमाद का इजहार है स्टेबिलिटी पर। दूसरी बात, अपोजिशन के बहुत से रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई है, आसमा की, सलीम साहब की, सबकी हुई होगी। अपोजिशन बड़ी रियलिस्टिक है, उनको पता है कि हम आने वाले चंद महीनों में कोई बहुत बड़ा मुआवजा नहीं कर सकते, लेकिन एक बात का टारगेट जरूर है, वो ये है कि जो भी चीज है, जिस तरह डॉलर की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, दीगर चीजें हैं, उनको मजीद महंगा ना होने दिया जाए। थोड़ी देर पहले सलीम शेख साहब ने बात की थी और बड़ी खूबसूरत बात की थी कि टारगेट ये है इस वक्त कि चीजों को कैप किया जाए। बाकी चीजें जो जिस नहज पर इस वक्त हैं उनकी कीमतें मजीद न बढ़ें, ताकि लोगों पर बोझ न पड़े, और कोशिश किया जाए कि जितना मुमकिन तौर पर जो कीमतों में कमी हो सके, जितनी डॉलर में इस्तेहकाम है वो लाया जा सके। इसलिए कि बहुत सी चीजों का ताल्लुक तो मार्केट से है, ठीक है, वो उसमें मजबूरी है, गुज़श्ता हुकूमत की मजबूरी भी थी और आज की भी होगी, लेकिन बहुत सी चीजें जो है जो गवर्नेंस के साथ बेहतर की जा सकती हैं, जो मिस मैनेजमेंट पर काबू पाया जा सकता है, जो जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी कहते हैं खलारा पड़ा हुआ था, बेचैनी थी और तवज्जो नहीं थी, सियासी मामलात या ये जो तहरीक अदम एतमाद के मामलात थे या और मामलात थे, उनकी तरफ तवज्जो ज्यादा थी और गवर्नेंस की तरफ और मैशत की तरफ तवज्जो कम थी। अपने आप को पाकिस्तान से बाहर निकालकर एक बैनुल-अक़वामी दुनिया का रहनुमा बनाने के लिए या पोस्टर देने के लिए बाज़ का हमारे यहाँ माजी में भी ऐसा होता रहा है कि तवज्जो जो है मुल्की सियासत की तरफ, मुल्की मामला की तरफ कम रहती है। अब ये ठीक है कि आपका रूस में बड़ा किरदार होगा, ये ठीक है कि आपका मशरक़ वस्ता में किरदार आप चाहते हैं, ये ठीक है कि आप सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करा रहे हैं, ये ठीक है कि आप चीन और अमेरिका के दरमियान सालसी करा रहे हैं, ये सारी बातें ठीक है, ऐसा होगा, उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा होने का दावा भी ठीक है, लेकिन सबसे पहली तरजीह तो आपकी अपनी है, अपना मुल्क है, अपनी डोमेस्टिक इशूज हैं। तो अगर तवज्जो जो है इस तरफ दी जाएगी तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाली हुकूमत जो है, आने वाली जो आज से इंस्टॉल हो जाएगी, वो अगर तवज्जो लेगी भरपूर तरीके से, बाकी चीजें जो खारजा अमूर की चीजें हैं वो खारजा अमूर के माहिरीन देख लेंगे, उसको भी लुक आफ्टर कर लिया जाएगा। पहली तवज्जो जो है, पहली तरजीह है अपनी मैशत है, और अगर अपोजिशन इसको कैप करने में कामयाब होगी, अगर उसके माहिरीन बैठ गए और अरक रेजी के साथ उन्होंने, जिस तरह आसमा ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम भी है, बिल्कुल ठीक है, आर्जी तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब को भी लाया जाएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो इसहाक डार साहब हैं, जो कि ब्रेन समझे जाते हैं मौजूदा अपोजिशन के, ये वो लोग बैठेंगे आगे, अगर इनको बिठाया जाएगा तो इन लोगों के ऊपर टेस्ट केस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये पहले भी इन चीजों पे बैठ चुके हैं, इन चीजों को संभाल चुके हैं। मैं सलीम शेख आपकी तरफ आऊंगा। मरकज में तो नून लीग किसी हद तक अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी? क्या वाकई वहां पर नून लीग अपने आप को दोबारा से रीहोल्ड कर सकेगी? क्या फैसला आने की तवक्को है वहां पर? सलीम शेख गालिबा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। जो सूरत हाल है पंजाब की, क्या वाकई वो ऐसी होगी कि नून लीग उसे दोबारा रीहोल्ड कर पाएगी, अपने आप को रीफिल कर पाएगी वहां से पंजाब के अंदर? क्योंकि मरकज में तो अब नून लीग और इत्तेहादी जो है वो हुकूमत बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी हद तक उनके नंबर गेम्स जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर मजीद और ऊपर है, और इसके साथ साथ जो पीटीआई है वो तकरीबन 140 से 42 कुछ पॉइंट्स हैं उनको अभी तक जमा कर पाई है। देखना ये है कि क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से रहेगी पंजाब के अंदर, क्या वाकई नून लीग एक बार फिर से अपने आप को रिफिल या रीहोल्ड कर पाएगी? ये तो फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा। और अभी आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम खादिम आला के नाम से भी जानते हैं। वो 3 बार वजीर आला पंजाब रहे, उन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन भी जीता। 2018 से कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं। शहबाज शरीफ की सियासी जिंदगी पर एक नजर इस रिपोर्ट में।
شہباز شریف نے عملی سیاسی زندگی کا آغاز اسلامی جمہوری اتحاد سے کیا. پہلی بار 1988 میں پی پی 122 سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. شہباز شریف 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے. انہیں خادم اعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے 1990 میں پہلی بار قومی اسمبلی میں قدم رکھا. 1993 میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی. قومی نشست چھوڑ دی اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے. شہباز شریف نے 1997 میں پنجاب کی سیٹ جیتی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز ہوئے. جنرل مشرف نے 1999 میں نواز حکومت ختم کر دی اور شہباز کو جلا وطن کر دیا. شہباز شریف کی 2007 میں وطن واپسی ہوئی. مقدمات کی وجہ سے 2008 کے الیکشن میں حصہ نہ لیا. ضمنی الیکشن جیتا اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. سپریم کورٹ کے حکم پر 2009 میں نااہل کیا گیا. پھر عدالتی حکم پر ہی بحال ہوئے. شہباز شریف 2013 میں پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. مسلم لیگ نون کے صدر نے 2018 میں الیکشن لڑا اور 111 ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے. پنجاب میں شہباز شریف کو برق رفتار، بہترین اور سخت گیر منتظم کے طور پر جانا جاتا ہے. انہوں نے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. کیا وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف عوام کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ سچ کر پائیں گے یا پھر عوام کی تقدیر پہلے جیسی ہی رہے گی؟ اب دوسری شخصیت کی بھی بات کر لیں جو وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہے. پی ٹی آئی کے امیدوار شاہ محمود قریشی کا سیاسی سفر کیسا رہا، کب سیاست میں آئے اور کن عہدوں پر رہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جنرل ضیاء الحق کے قریبی دوست اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی کے فرزند شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے میدان میں اترے ہیں. 1985 میں آزاد جیتے، پھر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. 1988 میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی کابینہ کا حصہ رہے. 1990 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ملتان سے کامیاب ہوئے. 1993 میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور کی خدمات دیں. 1997 میں مخدوم جاوید ہاشمی سے شکست ہوئی. 2000 میں میئر ملتان کے طور پر خدمات انجام دیں. 2008 میں ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وزیر خارجہ مقرر کر دیے گئے. 2011 میں ریمنڈ ڈیوس واقعے پر وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹائے گئے. اختلافات پر پیپلز پارٹی کو خیر بات کہتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. 2013 میں ملتان سے پی ٹی آئی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے. 2018 میں ایک بار پھر ملتان سے ہی کامیاب ہوئے. مرکز میں نون لیگ اپنی حکومت بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. صوبائی سطح پہ یعنی پنجاب کے اندر کیا صورتحال رہے گی؟ سلیم شیخ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. سلیم شیخ، کیا اپڈیٹ رہے گی؟ مرکز میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ کو، پنجاب کے اندر کیا صورتحال اور کیا فیصلہ آتا ہوا دکھائی دے گا؟ جی، بظاہر تو یہ فیصلہ لگتا ہے کہ ہو چکا ہے کہ پنجاب میں بھی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنائے گی، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں. کیونکہ آج سے کوئی 3-4 دن قبل ایک اجلاس ہوا تھا مقامی ہوٹل میں اور اس میں جو ہے 200 اراکین کی جو ہے وہ تعداد دکھائی گئی تھی اور اس میں جو ہے علامتی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منتخب بھی ہو گئے تھے. کیونکہ وہ اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی قانونی حیثیت تھی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ 2 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے. تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور اگر پارلیمنٹ میں طے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر نہ عدالت کو جو ہے اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنا کوئی فیصلہ کر لیں. لیکن جو ماضی کی صورتحال دیکھیں تو اس سے تو نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹیرین مل کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور عدالت کو ہی اپنا کوئی فیصلہ دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو دوسرے امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے چودھری پرویز الہی، ان کی طرف سے جو ویوز آ رہی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو مزید تھوڑا سا جو ہے وہ لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. 24 اراکین اسمبلی ہیں جن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ منحرف اراکین ہے اور ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جائے. کیونکہ یہ ریفرنس اسپیکر کے پاس دائر ہونا ہوتا ہے اور دائر کر دیا گیا ہے اور استدعا یہ کی گئی ہے کہ اس ریفرنس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے اسپیکر جلد سے جلد جو ہے
الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا جائے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرے کہ یہ منحرف اراکین ہے. اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ورڈکٹ یعنی جو ورڈکٹ تو اس کو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کہ کوئی کرائم کمٹ نہ ہو یعنی اگر کوئی امیدوار اپنا ووٹ کسی دوسرے پارٹی کے شخص کو نہ ڈالے تب تک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو ریفرنس ظاہر کیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. بادی نظر میں تو الیکشن کمیشن بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ ابھی کیونکہ ووٹ نہیں ڈالا گیا یا پھر جبکہ جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے تحریری طور پر یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا تب تک ان کے اوپر یہ کلاس نہیں لگتی. اور صورتحال ابھی تک بظاہر یہی ہے کہ حمزہ شہباز کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب الیکشن کے اوپر ہے کہ الیکشن 2 روز بعد ہوتے ہیں یا 16 اپریل کو ہوتے ہیں. جس دن الیکشن ہوں گے اس دن یہ بظاہر جو ہے صورتحال نظر آ جائے گی. ایک اور میں آپ کو اس میں قانونی نقطہ بتا دوں کہ یہ ہے کہ اگر پہلے الیکشن میں 186 ووٹ کوئی بھی امیدوار نہیں لے سکتا تو پھر دوبارہ سے اسی روز کوئی آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا. پھر جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر 24 منحرف اراکین اگر ووٹ نہیں ڈالتے ڈیفیکشن کلاس سے بچنے کے لیے تو دوبارہ جب الیکشن ہوگا تو پھر بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جو حمزہ شہباز ہیں ان کے پاس نمبر جو ہے پھر بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ دوسری صورت میں جس کے پاس 1 ووٹ زیادہ ہوگا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عاصمہ شہرازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. وفاق کے اندر جو ہم اس وقت سچویشن اب دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نون لیگ جا رہی ہے مرکز میں اپنی حکومت بنانے. پھر پی ٹی آئی کی یہ الزامات تھے کہ وہ اب نواز شریف کو گرین شیٹ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے, اپنے نیب کیسز ختم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی اور فلاں کو گرفتار کریں گے فلاں کو گرفتار کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اس طرف زیادہ توجہ دے گی؟ دیکھیے ایک جو چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ کرپشن کے چارجز کی بات کی گئی تھی کہ آج پارلیمانی کمیٹی میں جس میں کہ 135 کے قریب لوگ تھے جو ریحان شیخ صاحب رپورٹ کر رہے تھے یا میں نے کہیں پہ دیکھا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ واحد وزیر اعظم ہے جن کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں. تو یہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا کہ ان کے اوپر کیسز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ ابھی تک صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے جو الزامات ہیں وہ اس حکومت کے اوپر عائد ہیں. اور ابھی تو پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے تھے اور جب ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کی ٹینیور اوور ہونے کے بعد ہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کے سامنے چیزیں آئیں گی. کچھ آئی بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے اس دن خطاب کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن ہم انصاف بھی ضرور کریں گے اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتساب کریں گے. بہت سارے اسکینڈلز اس حکومت یعنی جو گزری ہے اس کے دور میں آئے ہیں سامنے اور ان کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیٹر کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی حکومت جو آئے گی اس کو بہت سیریسلی سوچنا ہوگا اور جوڈیشل کمیشن ضرور بنانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, ورنہ ساری عمر کے لیے ایک الزام جو ہے وہ اس جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو سیاسی جماعتوں کے قائد ہیں ان کے اوپر لگا رہے گا کہ انہوں نے ایک حکومت کو جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ برطرف کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو بھی سیٹل ہونا بہت ضروری ہوگا اور ان چیزوں کو بھی. باقی جہاں تک اگر وزیر داخلہ جو ہیں وہ بنتے ہیں رانا ثناء اللہ تو آپ سے بعید نہیں ہے کہ کسی سے بھی کہ وہ صورتحال کو جس طرح سے دیکھتے ہیں وہ جانتے رہے ہیں پنجاب کے اندر کیا ہے اور ابھی بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف جائیں. لیکن بہرحال اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہ تو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو نئی حکومت ہے مخلوط حکومت وہ کس طرح سے ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھتی ہے اور آگے لے کے چلتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ ادویات کا اسکینڈل آیا تھا سامنے جس میں کہ ایک دم دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا تھا. اسی دور میں چینی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا, بار کیا گیا اور 55 روپے کی چینی جو تھی وہ اس وقت 100 روپے میں بک رہی ہے پاکستان کے اندر. اسی دور میں آٹے کا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے. اسی دور میں پیٹرولیم جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے یعنی جو پرائس بڑھائی گئی تھی اور پھر ایک دم سے بلیک ہو گیا تھا پیٹرول, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسکینڈل سامنے
سامنے آ چکا ہے. رنگ روڈ کا معاملہ جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے, اس کے اوپر بھی اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس حکومت میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آئے, بلکہ جتنے کم مدت میں اس حکومت کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں, مجھے تو یاد نہیں پڑتا پچھلے 20 سالوں میں کوئی اتنی جلدی کسی کے اسکینڈل جو ہے سامنے آئے ہوں. لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت ہے آنے والی, وہ اس کے اوپر ضرور دیکھے گی اور چیزوں کو سامنے لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں نئی آنے والی حکومت پہ موجود ہیں. ریحان شیخ, میں پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. کیا اپڈیٹس اب تک سامنے آ رہی ہیں, اور جس طرح سے نون لیگ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھی تھی, ان کی کیا اپڈیٹس ہیں, پی ٹی آئی کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, یہ اپڈیٹ تو میں دوں گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ اپڈیٹ بتاتا جاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلی جو اب ریلیز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صدارتی ریفرنس کی تشریح کے حوالے سے جو 5 رکنی جو بینچ جو سماعت کر رہا تھا, اس کو فل کورٹ میں تبدیل کرنے کی انہوں نے صدا کر دی ہے. بابر اعوان نے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے, جس کے اندر قائد ایوان کا فیصلہ ہوگا. شاہ محمود قریشی ہوں گے یا شہباز شریف. ویسے بظاہر تو شاہ محمود قریشی کی اتنی عددی اکثریت نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف کے پاس 174 ووٹ کنفرم ہے. لیکن اس سے پہلے, تبدیلی سے پہلے جو ہم نے تبدیلی دیکھی, ابھی جو شہباز شریف ہیں وہ قائد ایوان نہیں بنے, لیکن ان کے چیمبر میں باضابطہ طور پر پرائم منسٹر کی جو سیکورٹی آئی, انہوں نے جائزہ لیا, چیمبر کو دیکھا, سیکورٹی معاملات دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات, اس سے قبل جب پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت تھی, ان کی پارلیمانی بورڈ ہو, کمیٹی ہو, وہ پارلیمنٹ کے جو کمیٹی روم نمبر 1 میں ہوا کرتی تھی. چونکہ اب وہ حکومت میں نہیں رہے آج, اس لیے ان کا اجلاس پارلیمنٹ کی کمیٹی روم نمبر 5 میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ 1 میں ہوتا تھا. دوسری جانب حکومت اور سابقہ حکومت اور اپوزیشن, ان کے درمیان ابھی سے ہی الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. شہباز گل نے اب سے کچھ دیر قبل جو بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے خلاف تو بھی صرف ریفرنس ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل یہ مجھے جیل میں بھی ڈال دیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کی, تو انتہا کی گہما گہمی ہے, چونکہ آج فل جو ہے تمام ممبرز کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا تھا. اپوزیشن تو صبح سے ہی یہاں پر موجود تھے, لیڈرشپ بھی ان کی آ گئی تھی. مریم نواز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں گی. ووٹنگ کا عمل جو ہے مہمان گیلری میں وہ بیٹھ کر دیکھیں گی. اور انہوں نے اپنے نمبر 172 کا جو میجک فگر ہے وہ عبور کر لیا ہے. 174 ان کے پاس کنفرم ممبر ہیں. اور منرف اراکین جو پچھلے اجلاسوں میں اسٹینڈ بائی رکھے گئے تھے, آج بھی ان کی یہی پوزیشن ہے, اور یہی کبھی امکان ہے کہ ان کے ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کے خلاف جانے کی. لیکن تحریک انصاف نے جو ایک درخواست دی ہے, اس کے مطابق منرف اراکین کا دیکھنا ہے اور وہ کرتے کیا ہیں. نہ صرف یہ کہ منرف اراکین کو پارٹی کے اگینسٹ ووٹ ڈالنے کی تادیبی کارروائی کا کہا گیا ہے, یہ کہا گیا ہے کہ اگر منرف اراکین نے پارٹی قیادت کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ووٹ نہیں دیا تو ان پر تادیبی کارروائی کی جائے گی. یہ تو واضح طور پہ پیغام آ چکا ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی جانب سے. اسد عمر نے بھی یہ گائیڈ لائنز دے دی ہیں تمام ارکان کو کہ ووٹ کرنا ہے شاہ محمود قریشی کو, اگر نہیں کیا تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ریحان شیخ, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. طارق چودھری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اب نئی گورنمنٹ اگر بننے جا رہی ہے, نئی حکومت بننے جا رہی ہے, سب سے پہلا چیلنج ان کو کیا درپیش ہوگا, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ میں پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ تو معیشت کا ہے, اور اس کے بعد دوسرا چیلنج جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا ہے. پاکستان کی جتنی ہماری جو معیشت ہے خراب ہے, بیڈ گورننس کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اور جو ترجیحات تھی اس کی وجہ سے, اتنی ہی زیادہ ہماری خارجہ پالیسی خراب ہے. بلکہ اب جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, اس کے بعد سے تو باقاعدہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہماری سیاست کا اکھاڑا بنا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اپنی خارجہ پالیسی کو, اپنے حساس معاملات کو جو سیاسی معاملات میں انوالو کیا جائے اور اس کی وجہ سے سیاست پر کھیلا جائے. تو سب سے پہلے آرمی چیف جو ہے کچھ دن پہلے ایک نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ تھا, اس میں بڑی واضح طور پر بات کر چکے ہیں. اگر کسی کو سمجھنے والے ہوتے تو ان کو سمجھ آتے اور سمجھ کو اس اشارے کو دیکھتے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں, ہمارے جو معاشی تعلقات ہیں, ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں, اور ہماری جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ کس حد تک وابستہ ہیں سپر پاور امریکہ کے ساتھ. تو بہرحال اس بات کو ریئلائز نہیں کیا گیا. اس بات کا انالیسز آنے والے دنوں میں ہوتا رہے گا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اور اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں
کتنی محنت کرنی پڑے گی. اس طرح چین کے ساتھ معاملات آپ کو پتہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ جو سی پیک ہے اس کی کیا حالت ہے, وہ صرف کتابوں کی حد تک اور فائلوں کی حد تک ہے, اس میں عملی طور پر بہت کم کام ہو رہا ہے. تو چین کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے اچھے کمفرٹیبل ہیں شہباز شریف کے ساتھ, اور شہباز شریف صاحب کو جو چائنا اسپیڈ کا نام دیا تھا وہ بھی چائنیز میڈیا نے دیا تھا. تو چین کے ساتھ امید ہے کہ جلدی معاملات نہ صرف بہتر ہو جائیں گے بلکہ پہلے سے بہتر کر کے چین کی طرف سے کسی ریلیف کی توقع بھی کی جا سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں. اسی طرح جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, خاص طور پر سعودی عرب ہے اور UAE ہے, ان کے ساتھ بھی ٹریڈیشنلی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں شریف خاندان کے. تو توقع کی جا رہی ہے, جو PMLN کے جو معاشی ماہرین ہیں اور جو ان کے فیصلہ ساز ہیں, ان کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتے ہی شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر ہوتے ہی سعودی عرب کے ساتھ نہ صرف معاملات بہتر ہوں گے بلکہ کسی اچھے ریلیف پیکج کی توقع ہے جو ماضی سے زیادہ ہو سکتا ہے. UAE کے ساتھ معاملات جو ہے وہ مزید بہتر کرنے ہوں گے. جو OIC کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے مزید. اسی طرح افغانستان کا معاملہ ہے وہ ایک ٹرانزیشن میں ہے, اس پر بھی تو جو ڈیفینیٹلی دینی پڑے گی. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی ونڈوز آف اپرچونٹی, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہمیں نئے ریجنل جو بلاکس ہیں, نئے ریجنل پاورز ہیں, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, گلوبل پاورز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, اور اپنے گردنواں کے ممالک ہیں خاص طور پر جو ہمسایہ ممالک ہیں, انڈیا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے, یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر توجہ دے کر ان کو سٹریم لائن کر کے آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ یہ دونوں معاملات جو ہیں معیشت اور خارجہ پالیسی دونوں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہمارے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو ہماری جو تجارت ہے, ہماری جو ٹیکسٹائل ہے, ہماری دیگر ایشوز ہیں جہاں پر ہم پہلے ہی فیٹ آف کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یوکرین کے مسئلے پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو یورپی یونین ہے اس کے ساتھ معاملہ اب اس طرح کا نہیں رہا. یہ ساری چیزیں جو خارجہ پالیسی کے اوپر کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں. عاصم شرازی, میں آپ کی طرف آؤں گا. خارجہ پالیسی کتنی چیلنجنگ ہوگی اس نئی حکومت کے لیے, کیا ان کو بہتر کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور پھر جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ایک خط کو بیس بنا کے جو کافی نقصان دہ ہو سکتے تھے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے مزید, کیا دیکھ رہی ہیں کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا سکے گا؟ جی دیکھیے, خارجہ پالیسی تو کوئی پاکستان کی جو پچھلے 3.5 سال میں رہی ہے, جیسے ابھی طارق چودھری صاحب بالکل ہی, یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ اگر کوئی رہا ہے تو وہ پاکستان کی فارن پالیسی رہی ہے پچھلے 3.5 سال 4 سال کے اندر. اور یہاں تک کہ کشمیر کے بارے میں جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ ہندوستان نے کر لیا, اس کے ساتھ اپنا الحاق کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کس طرح کے امریکہ کا دورہ ہوا, ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور واپس جب آئے اور کہا کہ میں نے تو ایسے لگتا ہے میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. پرائم منسٹر یہ اس وقت کے وزیر اعظم نے, یہ سابق وزیر اعظم نے کہا, اور اس کے 10 کے بعد جو ہے وہ آپ سے کشمیر جو ہے اس کا الحاق ہندوستان نے کر لیا. اور ہم نے دیکھا کہ پہلی بار حریت کانفرنس جو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے, اور سید علی گیلانی آن دا ریکارڈ, سید علی گیلانی مرحوم جن کا ایک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک پیار رہا, ہمیشہ سے اپنی اتنی قربانیاں انہوں نے کی, انہوں نے اظہار ناراضی کیا اور حریت کانفرنس ہم سے جو ہے وہ ناخوش ہوئی. تو یہ تو کشمیر کے حوالے سے آپ نے دیکھا. باقی آپ نے طارق چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ملائیشیا کی کانفرنس جو ہے پرائم منسٹر نے کہا ہم جائیں گے, پھر سعودی عرب کے کہنے پہ اس سے منع کر دیا. ملائیشیا ہم سے ناراض ہو گیا. پھر جب سعودی عرب, پہلے ہم جب جانے کا کہہ رہے تھے سعودی عرب ناراض ہوا, تو ہم نے کوئی پالیسی اپنی اچھی نہیں کھیلی ہے. بالکل کسی طرح سے بھی جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی وہ پنگ پونگ ہی رہی ہے کہ سیٹلڈ نہیں ہوئی کہیں پہ بھی. تو یہ ایک ظاہر خالی حکومت نہیں, بلکہ اس وقت تو ظاہر ہے ایک پیج کی حکومت تھی, ایک صفحے کی حکومت تھی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی جو تھی اس وقت کی ناکام پالیسی رہی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس کے بعد اب جو ہے وہ تحریک انصاف یہ کیس بنانے کی کوشش ضرور کرے گی کہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ معاملات, یہ نئی حکومت اس پہ سودا کرے گی. یعنی جو پچھلے دور میں ہوا ہے, ان کی حکومت میں ہوا ہے, وہ ضرور اپوزیشن اب جو گورنمنٹ بنے گی اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے ان کا, اور جس طرح سے وہ نیریٹو اپنا لے کے آتے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہے اس کو دیکھنا. آپ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے
2 दिनों से 4 दिनों से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और ये वही लोग थे जो कि कहते थे कि हमारे पीछे इदारे खड़े हैं, हमारे पीछे जो है वो फौज खड़ी है, हमारे पीछे जो है वो अदलिया खड़ी है। और जब आइन को तोड़ा और उसके बाद अदलिया ने एक्शन लिया और जो इदारों ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि ये आइन का मामला था, तो उसके बाद आप देखें कि किस तरह से इदारों के सरबराहों के खिलाफ जो है वो इस वक्त एक घिनौनी मुहिम जो है वो चल रही है। मतलब ये है कि ये ऐसी एक नफरत वाली नस्ल जो है वो पैदा कर दी गई है अनफॉर्चुनेटली, कि जो ये सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है कि जो फैसले हैं वो कोर्ट के फैसले हैं। और खुद इमरान खान साहब इन्हीं कोर्ट्स को जो है वो PMLN और बाकी जमातों के ऊपर इल्जाम लगाते थे, उनकी तनकीद करते थे कि वो कोर्ट के जो फैसले हैं उनको तस्लीम नहीं करते हैं। तो जाहिर है जब PMLN ने ये निकाला, मुझे क्यों निकाला वाला पूरा जो हुआ GT रोड के ऊपर, तो इमरान खान साहब को सुन ले, ऑन द रिकॉर्ड है। इसी तरह से उनके बाद में वजीर आजम बनने के बाद भी उनके खिताबात मौजूद हैं जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट को पसंद कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी जब तक उनको सपोर्ट मिलती रही, जो भी वो करते रहे, तब तक वो उसके ऊपर जो है वो सब इदारे ठीक रहे। और जैसे ही उन्होंने आइन शिकनी की है, यानी एक शख्स जो कि पाकिस्तान के आइन को जो है वो तोड़ता है और जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की आला अदलिया के 5 जजों का मुतफिका फैसला था कि पाकिस्तान के आइन को जो है वो तोड़ा गया है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और उसको स्ट्राइक डाउन किया, उन्होंने कलअदम किया उन तमाम फैसलों को और स्पीकर की रूलिंग को। तो ये तारीख का हिस्सा है, इससे आप जान नहीं छुड़ा सकते, इसको तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत ज्यादा अहम इकदाम करने की जरूरत है। उसमें तमाम मुल्कों के साथ किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एक न्यूट्रल पोजीशन है, वो पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रल पोजीशन जो है वो बरकरार रखना होगी। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। पाकिस्तान को रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे और माजी में हमें इसकी मिसाल मिलती है। आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे वो रशिया के दौरे पे गए थे, उस वक्त भी कोई अमेरिका की तरफ से खुशी का इजहार नहीं किया गया था। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये चीजें इजहार नाराजगी था। लेकिन रियासतों को अपने मफादात को सामने रखते हुए फैसले करने पड़ते हैं, अपनी मईशतों को सामने रखने पड़ते हैं। नारों से काम नहीं चलता, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी और खुददारी। भाई IMF के साथ मुज़ाकरात आपने किए थे, हमारा स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था IMF को? ये बहुत अहम बात है लोगों को बताना कि आपने IMF को उनके हवाले कर दिया। IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, IMF के कहने के ऊपर आपकी जो टैक्स है वो लगते हैं, आपकी इकॉनमी पूरी की पूरी जो है वो किसी और हाथ में दे दी, और किसने दी? ये सवाल बहुत अहम है। इस सूरत में आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि हम जो है, जब आप हुकूमत आपको नजर आ रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती हो गई है और हम गुलाम हो गए और हम खुददार नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमें जो भी आने वाली हुकूमत है उसको, अगर शहबाज शरीफ आज मुंतखब हो जाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनती है, एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत और उसके साथ जो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अदरवाइज हमारी जो दिफाई सलाहियत है वो तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत खड़ी है जहाँ पे। एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर ज्यादा फोकस करना ज्यादा जरूरी है इस आने वाली हुकूमत को। सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आऊंगा, किस तरह से देख रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल को? 15 मिनट रह गए मरकज के अंदर, और फिर अब जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है उसके लिए जो टाइम दिया गया 2 बजे तक का, उस हवाले से क्या अपडेट सब सामने आएंगी? जी देखिए, पंजाब के हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, कि अभी तक जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, डेडलॉक बरकरार है तमाम पार्टियों के दरमियान। और जो चौधरी परवेज राय यानी मुस्लिम लीग काफ और PTI वो चाहती है कि इलेक्शन जो है पंजाब में वज़ीर आला का वो 16 अप्रैल को ही हो, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कल या फिर परसों करवा दिया जाए। अभी तक एक ही नुक्ता था और एक ही नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका है, और अब मैं समझता हूँ कि दोबारा मामला जो है वो अदालत आलिया में जाएगा और वहाँ जाकर ही इसको जो है वो हल होगा। क्योंकि अदालत ने तो ये कहा था कि आप क्योंकि अपने मामलात को घर के मामलात को घर में ही तय कर लें तो बेहतर है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि घर के मामलात घर में तय नहीं, उन्हें अदालत में ही जाएंगे और अदालत से ही कोई
डिसीजन आएगा तो फिर ये मामला तय होंगे। यहाँ भी 15 मिनट हैं पंजाब में अदालत को बताने के लिए, और वफाक में भी जो है 15 मिनट रह गए हैं इजलास शुरू होने में। और मैं ये समझता हूँ कि जो इजलास होते हैं वो नॉर्मली कभी पूरे टाइम पर तो नहीं शुरू होते, लेकिन क्योंकि आज वजीर आजम के इंतखाब के हवाले से इलेक्शन है, तो हो सकता है कि जो आज की अपोजिशन है जिसने कल को हुकूमत बनने के लिए जाना है वो पूरे टाइम पर जो है वो ऐवान में आ जाए, लेकिन जो PTI है उसकी तरफ से हो सकता है कि वो थोड़ी सी ताखीर से आए। लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है कि दोनों पार्टियां, दोनों फ्री कैन जब तक नहीं आएंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां से भी शाह महमूद कुरैशी जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, और यहाँ से जो अपोजिशन है आज की शहबाज शरीफ वो भी उम्मीदवार हैं। अब सूरत हाल वही है जिस तरह सारे हमारे जो कोलीग्स बता रहे हैं, वो यही है कि जो अपोजिशन है उसके पास 2 नंबर ज्यादा हैं। यानी अगर जो एक सरदार या सादे का नंबर भी शामिल कर लिया जाए तो 175 बनते हैं, और अगर एक MQM के जो कैंडिडेट हैं, MNA हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक है वो भी आ जाए तो 176 का फिगर बन जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ना भी हों, वैसे एक ही नहीं होंगे, तो फिर भी जो है कि वजीर आजम जो है आज इनके मुंतखब होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। जी अच्छा, रेहान शेख मैं आपकी तरफ आऊंगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट रह चुके हैं इजलास के अंदर। क्या अपडेट्स अब तक अंदर से आ रही हैं? क्या वक्त पे इजलास शुरू हो पाएगा? और जो PTI का जो इजलास जारी था रूम नंबर 5 के अंदर, उसकी क्या अपडेट्स आ रही? जी बिल्कुल, देखिए PTI का जो इजलास है कमेटी रूम नंबर 5 में वो अभी जारी है। बतलाया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद इजलास वो खत्म हो जाएगा। उसके अंदर बुनियादी तौर पर इजलास के अंदर जितने भी MNAs थे उन्होंने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI को हौसला दिया और यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं, हुकूमत के वक्त भी साथ थे, बाद में भी आपके साथ होंगे, जो भी आपका हुक्म होगा हम उसको मनोन कबूल करेंगे, अवाम की अदालत में जाना है, क्या करना है, ये तमाम तर बातें PTI इजलास की हैं। दूसरी जानिब यही बतलाया जा रहा है कि कासिम सूरी जो है वो आज शायद इजलास की सदारत करें। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट हाउस की, तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो आज मैदान जो है वो मुकम्मल तौर पर सज चुका है। अपोजिशन अपने जितने भी अरकान हैं वो अपनी अक्सरियत लेकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं किस टाइम इजलास शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास की मैं आपको एक रवायत बताता चलूं कि कौमी असम्बली का इजलास है बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अपने टाइम पर शुरू हो। अमूमन आधा घंटा, पौना घंटा, कई दफा इससे ज्यादा भी लेट शुरू हो जाता है। बहुत अरसे के बाद हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की थी और डायरेक्शन दी थी कि कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे शुरू किया जाए और जो आज का जो कार्रवाई की जाए। हमने देखा था कि पूरे 10:30 पे कौमी असम्बली का इजलास शुरू कर दिया गया था। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हदायत भी नहीं है, टाइम तो 2 बजे का दिया गया है। लग ये रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उसका टाइम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है। अपोजिशन जो है वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है हुकूमत के लिए। अब दूसरी जानिब जो अपोजिशन का जो चैम्बर है वो भी अपने नए जो है कायदे-ए-वान का इंतजार कर रही है और वो चैम्बर छोड़ दिया जाए और फिर उनकी जो सीट है उस पर बराजमान किया जाए। आज जो है पार्लियामेंट हाउस की जो राहदारियां हैं उसके अंदर अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि लेफ्ट राइट से मेंबर कौमी असम्बली और वो तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब से कुछ देर कबल बहुत ज्यादा लोग ऐवान के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ठीक है, पार्लियामेंट लॉजिस में, इवेंट लॉजिस में भी तमाम चीजें हैं, लोग आ रहे हैं, गहमा गहरी है और ये तमाम सूरत हाल है जो मजीद अब 2 बजे के बाद